اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ تعلیم حق یوٹیوب کے ذریعے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک یہ آسان عربک گرامر پہنچائی جا رہی ہے تاکہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے اور اس سے فہم نصیب ہو۔ دیکھیے آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے مضارع کے جازمہ، اور اس میں ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ امر، نام امر کیا ہوتا ہے اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے۔ جب ہم مضارع کی پوری گردان دیکھتے ہیں یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعل، نفعل۔ تو اس میں مضارع کی گردان میں 9 نون اعرابی، 7 نون اعرابی ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی شخص کو حکم دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ امر پھر وہ امر حاضر ہوتا ہے۔ امر کے اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں امر حاضر تو اس میں یہ 6 صیغے جو ہیں حاضر کے وہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ ان 6 صیغوں کے اعتبار سے وہ جو حاضر کے 6 صیغے ہیں وہ یہ ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں آبادہ، آبادہ ماضی واحد مضارع ہے، اور یعبدو، تعبدو، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اور اس کو اب امر بنانے کے لیے، حاضر کے صیغے کو امر بنانے کے لیے ہم سب سے پہلا 2-3 سٹیپ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ حاضر جو موجود ہوتا ہے شخص، ہم اس کو کام دیتے ہیں تو اس کی جو علامت مضارع ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ اب یہ پڑھا جائے گا اس طرح سے، یہ عابد۔ اب یہ چونکہ پڑھا نہیں جانا اس لیے اس کے شروع میں آپ ایک الف لگائیے پڑھنے کے اعتبار سے، اور پڑھنے کے اعتبار سے جو عین کلمہ ہے اس عین کلمے کی حرکت کو آپ اوپر لے جائیے تو یہ اردو ہو جائے گا۔ لیکن امر کے اعتبار سے چونکہ امر کی پہچان جزم ہے تو یہ بن جائے گا اعبد، عبادت کر۔ یہ اب معنی ہوگا۔ لیکن اس قاعدے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم نے وہ 3 ابواب آپ کے سامنے رکھے تھے، فتح، یفتح، تفتح، اور پھر ضرب، یضرب، تضرب، اور نصر، ینصر، تنصر۔ اب ان میں عین کلمے کے اعتبار سے کچھ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، یعنی فتح یفتح میں تا عین کلمہ، ضرب یضرب میں را عین کلمہ، اور نصر ینصر میں صاد عین کلمہ۔ ان میں دیکھیے تا زبر سے اور را زیر سے اور صاد جو ہے پیش سے آ رہا ہے، فتح یفتح اور باب ضرب یضرب اور باب نصر ینصر۔ جب ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ عین کلمے کی جو حرکت ہے وہ جب ہم نے حمزہ لگایا اس کے اوپر لے گئے، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر عین کلمہ زبر اور زیر سے ہو تو پھر اس کا جو امر بنے گا وہ افتح اور اضرب بنے گا، اور جب عین کلمے کی علامت پیش ہو تو جو حمزہ ہم نے پڑھنے کے لیے لگایا اس کے اوپر پیش ہی لگائیں گے۔ تو اب ان دونوں کا جو امر بنے گا وہ بنے گا افتح، اور اس کا امر بنے گا اضرب، اور تنصر سے انصر۔ اب اس میں
اس کی تبدیلی رہے گی۔ اب جب ہم یہ لا نہیں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو مضارع کے ہر سیغے کے ساتھ، لیکن دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ اگر جمع کا سیغہ آ جائے تو نون رابی گر جائے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو تعبدون تھا، تعبدون، تعبدون۔ اب جب ہم ان کو جمع کے سیغے کو ہم امر کی طرف لے کے جاتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو اس کا قاعدہ پھر وہی رہے گا، وہ یہ اعبدوا بن جائے گا، اس کا نون رابی گر جائے گا، اور نون رابی کے گرنے کے ساتھ ساتھ ایک الف وان نون رابی گرنے کی ایک نشانی آ جائے گی۔ تو یہ نون رابی امر کے سیغے میں گر جایا کرتے ہیں۔ سارے نون رابی ویسے بھی جب ہم لام امر لائن نہیں لکھیں گے تو تب بھی وہ گر جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں لائن نہیں کے اعتبار سے لام ایک آ رہا ہوتا ہے، وہ لام غائب کے سیغے کے ساتھ اور امر کے متکلم کے سیغے کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک مثال، ہمارے پاس بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، نظر ينظر تنظر، تنظر، اور چاہیے کہ دیکھے، نظرہ اس نے دیکھا، اور تنظر وہ دیکھتا، تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ اور جب ہم اس کو امر کے سیغے میں لے کے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ لام لگاتے ہیں تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو یہ لام اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ لام اگر پیچھے کوئی حرف آ رہا ہو تو اس کو لام جو ہے وہ جزم لے جاتی ہے، اور اگر یہی لام ناصبہ ہو تو پھر وہ ناصبہ کا زبر ہمیشہ فکس رہتا ہے۔ تو پیچھے جزم آ رہی تھی، آپ دیکھیے یہ غائب کے اور متکلم کے سیغوں کے ساتھ یہی قاعدہ رہے گا۔ آج ہم نے آپ کو مضارع کے جازمہ سارے الحمدللہ مکمل کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔